یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 10۔ امان آفس سوٹ میں ملبوس اعتماد کے ساتھ چلتا لفٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی کمپنی کا HR مینیجر تھا۔ دونوں لفٹ سے ساتھ نکلے تھے۔ ذکی صاحب، ہم صبرس میں کتنے اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ کروا رہے ہیں؟ امان نے مصروف سے انداز میں سوال کیا۔ سر، 23 انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کو اور 20 بزنس اسٹوڈنٹس کو، اور مینیجر اسے فوراً بتانے لگا۔ وہ دونوں کوریڈور میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اوکے، آپ مجھے صرف انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کا بتائیں، امان مینیجر کی بات درمیان میں کاٹ کر بولا۔ سر، ہمارے پاس پاکستان کی تمام ٹاپ انجینئر یونیورسٹیز کے بہترین اسٹوڈنٹس کی اپلیکیشن آئی ہوئی ہیں۔ ہم نے کینڈیڈیٹس کو شارٹ لسٹ بھی کر لیا ہے۔ کیمیکل انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کی جو اپلیکیشن آئی تھی وہ مجھے لا کر دکھائیں۔ اوکے سر، میں ابھی لاتا ہوں، امان مینیجر کو ہدایت دیتا اپنے آفس کی جانب بڑھا۔ آفس میں آ کر اپنا سیل فون اس نے ٹیبل پر رکھا اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا فون اٹھایا اور اس پر فیس بک اوپن کی۔ نوٹیفیکیشن میں اس نے دیکھا کہ اس کی کسی پکچر کو نورالعین نے لائک کیا تھا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ وہ نورالعین کی پروفائل پر جا کر اس کی اپلوڈ ہوئی تازہ تصویر کو لائک کرنے لگا۔ اسی وقت آفس روم کے دروازے کو کھولتا HR مینیجر اندر آیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی سنجیدہ ہو کر سیدھا ہوا۔ HR مینیجر کے ہاتھ میں 2 فائلیں تھیں۔ امان نے سر کے اشارے سے اسے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ اس کی میز کے پاس آ گیا۔ سر، یہ فائل آپ نے منگوائی تھی۔ مینیجر نے فائل امان کی جانب بڑھائیں۔ لائیے۔ امان نے موبائل میز پر واپس رکھ کر فائلز دیکھیں۔ سر، یہ انٹرنشپ کے لیے شارٹ لسٹ ہوئے کیمیکل انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کی فائل ہیں۔ مینیجر نے ایک فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ سنجیدگی سے اس فائل کو کھول کر دیکھنے لگا۔ اس میں اسٹوڈنٹس کی اپلیکیشنز تھیں۔ وہ اپلیکیشن پر سرسری نظر ڈال رہا تھا۔ وہ صرف اپلیکیشنز پر لگی اسٹوڈنٹس کی تصاویر دیکھتے ہوئے ہر اپلیکیشن کو پلٹاتا جا رہا تھا۔ جو وہ تلاش کر رہا تھا وہ اپلیکیشن ان شارٹ لسٹ کی اپلیکیشنز میں شامل نہ تھی۔ چند لمحوں میں اس نے اس فائل میں تمام اپلیکیشنز دیکھ لیں۔ اس نے نظر اٹھا کر مینیجر کو دیکھا۔ مجھے شارٹ لسٹ ہوئے نہیں بلکہ تمام اپلیکیشنز کی مکمل فائل چاہیے ذکی صاحب۔ اس کا لہجہ حکمیہ تھا۔ HR مینیجر حیران تو یقیناً ہوا تھا دل میں، مگر باس کا حکم تھا۔ وہ فوراً ہی جا کر ایک دوسری فائل بھی اٹھا لایا۔ سر، یہ رہی۔ مینیجر نے دوسری فائل جو پہلی والی فائل سے زیادہ موٹی تھی وہ امان کے آگے میز پر رکھ دی۔ امان نے وہ فائل کھولی۔ وہ اس فائل کو کھول کر اس میں سے ایک کے بعد ایک اپلیکیشن اوپر نیچے کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ سر، آپ کے آرڈرز کو ہم نے اسٹرکٹلی فالو کیا تھا۔ جس بھی درخواست گزار کے لیے کہیں سے سفارشی کال آئی تھی ہم نے اسٹریٹ فارورڈ اس کی درخواست ریجیکٹ کر دی ہے۔ مینیجر اس دوران اپنی کارگزاریاں بتائے جا رہا تھا۔ وہ بے دھیانی سے مینیجر کی بات سن رہا تھا۔ اسے جس خاص اپلیکیشن کی تلاش تھی وہ اسے ابھی تک نہیں ملی تھی۔ سر، HR ڈپارٹمنٹ ان شارٹ لسٹ ہوئے امیدواروں کو انٹرویو کے لیے کال کر رہا ہے۔ 1-2 دن میں سب اسٹوڈنٹس کو انٹرویو کے لیے ای میل کر دی جائیں گی۔ وہ جو بے دہانی میں اپلیکیشنز آگے کرتا جا رہا تھا ایک اپلیکیشن سائٹ پر رکھتے رکھتے رک گیا۔ اس نے وہ اپلیکیشن پھر سے ہاتھ میں اٹھائی۔ وہ نورالعین کی اپلیکیشن تھی۔ اس کا انٹرسٹ باقی ساری فائل میں سے ایک دم ختم ہو گیا۔ اس نے شارٹ لسٹ ہوئے کینڈیڈیٹس والی فائل میں نورالعین کی اپلیکیشن سب سے اوپر لگا دی۔ اس کی اس حرکت کو مینیجر نے حیرانگی سے تو دیکھا مگر وہ باس کے آگے کچھ بول نہیں سکا۔ ان اسٹوڈنٹس کو کال کروا دیں انٹرویو کے لیے، وہ سنجیدگی اور روب والے انداز میں فائل مینیجر کو واپس پکڑاتے ہوئے بولا۔ یس سر۔ مینیجر سر ہلاتا اس کی میز پر سے فائلیں واپس اٹھانے لگا، مگر وہ حیران ضرور تھا۔ CEO کا انٹرنیز میں اتنا انٹرسٹ؟ کیمیکل انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کا انٹرویو میں خود کروں گا، امان اسی سنجیدہ روبدار انداز میں بولا۔ سر آپ؟ مینیجر کے منہ سے بے اختیار حیرانگی سے نکلا۔ امان نے قدرے سخت نگاہوں سے اسے گھورا، جیسے اپنی سخت نظروں کے تاثر سے اسے جتا رہے تھے کہ تم کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ مینیجر اس کے گھورنے سے ذرا شرمندہ ہوا، فوراً ہچکچا کے وضاحت کرنے لگا۔ اوکے سر، ویسے بھی میرے خیال سے یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ آپ خود انٹرویو کریں گے تو زیادہ اچھی طرح جج کر سکیں گے کہ کیمیکل انجینئرز جو کہ عنقریب گریجویٹ ہو جائیں گے ان کا کیا کیلیبر اور پوٹینشیل ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آگے فریش گریجویٹس کو ہائر کر کے انہیں مستقل ملازمت آفر کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ہمارا مائنڈ بھی کلیئر ہو جائے گا، مینیجر قدرے خوشامدی انداز میں بولا۔ امان جواباً خاموش اور سنجیدہ رہا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ مینیجر فائلیں لیے امان کے آفس سے چلا گیا۔ خوشی سی خوشی تھی۔ اسے سے انٹرویو کی خوشخبری آ گئی تھی۔ اس نے ای میل میں لکھے الفاظ پڑھے، بس پھر کیا تھا، لیپ ٹاپ چھوڑ چھاڑ چھلانگ ماری اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ایکسائٹمنٹ میں فوراً ہیرا کو کال ملائی۔ ادھر ہیرا نے کال ریسیو کی، ادھر اس نے زوردار نعرہ لگا کر بتایا، مجھے انٹرویو کال آ گئی، اب بولو کیا کہتی ہو؟ اور ہاں یاد ہے نا، میں نے بابا جان سے کوئی سورس نہیں لگوائی، مجھے میری میرٹ پر کال آئی ہے۔ وہ بھرپور خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہیرا کو اطلاع دے رہی تھی۔
دوسری طرف ہیرا جو اپنے بیڈ پر اوندھی لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ خالی انٹرویو کال آنے سے کیا ہوتا ہے، انٹرنشپ ملے تو بات ہے۔ وہ ابھی بھی نورالعین کو چڑھانے سے باز نہیں آئی تھی، وہ بھی مل جائے گی۔ میں قابل اسٹوڈنٹ ہوں، مزید تیاری کر کے جاؤں گی، تم دیکھ لینا، میرٹ پر AK میں انٹرنشپ لوں گی۔ اوکے بابا، میری بیسٹ وشز تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کرے تمہیں تمہارے کرش کی کمپنی میں انٹرنشپ مل جائے۔ ویسے چاہو تو فیس بک پر اسٹیٹس لگا دو، نیڈس پریئرز فار مائی انٹرنشپ انٹرویو، فیلنگ اسٹریس ود امان اللہ خان اینڈ 26 ادرس۔ ہیرا ہنس کر بولی۔ بکو مت، اس کی شرارت پر نورالعین بھی ہنس پڑی۔ ہم ساروں کو بھی ٹیگ کر دینا، ہیرا شرارت سے بولی۔ اوکے، اب میں نے انٹرویو کے لیے پڑھنا ہے، بائے۔ نورالعین نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے اسی خوشی بھری ہنسی کے ساتھ اپنے لیپ ٹاپ کو دیکھا۔ خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی، وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس خوشی کا اظہار کس طرح کرے۔ اینا، تمہاری یوگا کا ٹائم ہو گیا ہے، اسی وقت بوا جی کہتے ہوئے اس کے پاس آئیں۔ لو جی، اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ اکیلے کھڑی باولوں کی طرح کیوں ہنس رہی ہو؟ اندر آتے ہوئے انہوں نے نورالعین کی بتی سی نکلی دیکھی تو منہ پر ہاتھ رکھ کے حیرانگی سے پوچھا۔ نورالعین دوڑ کر ان کے پاس آئی، اس نے ان کے گال پر بوسہ دیا۔ ارے یہ کیا؟ بوا جی اس کی اس حرکت پر حیران پریشان کھڑی تھی، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوں بوا جی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس نے بوا جی کو ایک طرف سے کمر سے پکڑ کر اور دوسری طرف سے ان کے بازو کو پکڑ کر اس کے ساتھ جھومنا شروع کر دیا۔ ارے ارے، یہ کیا؟ میں گر جاؤں گی اینا، بوا جی بیچاری بوکھلا کے چلائیں۔ آج میں اوپر آسمان نیچے، آج میں آگے زمانہ ہے پیچھے، نورالعین لہک لہک کر گاتی بوا جی کو اپنے ساتھ ساتھ گھما رہی تھی۔ بوا جی نے مارے بوکھلاہٹ کے نورالعین کو خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ خوشی میں ان کے ساتھ لیے گھوم رہی تھی۔ اسی وقت علی بخش باہر سے اندر آیا تو اندر کا منظر دیکھ کر رک گیا۔ بوا جی نے ایک دم زور سے اسے جیسے پیچھے ہٹا کر خود کو چھڑایا۔ علی بخش بوا جی کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ بوا جی کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ آئیے علی بخش کاکا، دراصل ہم خوش ہو رہے تھے، اب خوشی میں بندہ ڈانس ہی کرتا ہے نا۔ نورالعین بوا جی کی شرمندگی والی شکل دیکھ کر مزہ لینے والے انداز میں مسکرائی اور شوق انداز میں بولی۔ بوا جی نے خفگی سے نورالعین کو گھورا۔ اس لڑکی کی اوٹ پٹانگ حرکت کی وجہ سے انہیں علی بخش کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ علی بخش کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر بوا جی کی وجہ سے اس نے اپنی مسکراہٹ لبوں پر ہی روک لی۔ بوا جی شرم سے سرخ لیے چہرے سے وہاں سے چلی گئیں۔ نورالعین جیسے ان کی اس حرکت کا مزہ لے رہی تھی۔ بیبی صاحب کا فون آیا ہے، وہ بول رہے ہیں آپ یوگا کرنا نہ بھول جائیے گا، یاد دلانے کے لیے ہی میں یہاں آیا ہوں۔ علی بخش نے خود کو اس منظر سے نکال کر بولا۔ اوفو، پھر بیبی کاکا؟ نورالعین چڑی۔ علی بخش شرمندہ اور کھسیانہ سا ہوا۔ معاف کرنا بیٹا، بے خیالی میں بار بار میرے منہ سے نکل جاتا ہے۔ یو آر ٹو مچ سیریسلی، نورالعین خفگی سے بولی۔ اور یہ بابا جان بھی نا ایک ہی بات بوا جی اور آپ دونوں کے ذریعے بار بار مجھے یاد کرواتے ہیں۔ ڈاکٹر ارسلان کا کہا جیسے پتھر پر لکیر ہو گیا، جیسے سانس لینا ضروری ہے ویسے ہی میرے لیے یوگا اور میڈیکیشنز بھی لازمی ہو گیا۔ خود ہی خود بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے اندر کی جانب بڑھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، بے حد ایکسائٹڈ تھی۔ ایکسائٹڈ کیوں نہ ہوتی، آج اس کا AK میں انٹرنشپ کے لیے انٹرویو تھا۔ کچھ نروس اور کچھ ایکسائٹڈ، یوں تیار ہو رہی تھی جیسے اپنی پہلی ڈیٹ پر جا رہی تھی۔ ڈریس اس نے بہترین زیب دن کیا ہوا تھا، مگر وہ کسی انٹرویو سے زیادہ کسی پارٹی یا ڈیٹ پر جانے کے لیے موزوں لگ رہا تھا۔ بوا جی، وہ بال بکھرے دراز پر جھکی بوا جی کو زور زور سے آوازیں لگا رہی تھی۔ اوفو، یہ بوا جی کہاں رہ گئیں؟ اوپر سے یہ ایئر رنگ نہیں مل رہے بوا جی، اس نے جلد بازی میں ساری درازیں الٹ پلٹ کر دیں۔ آئے ہائے، کیا ہوا بیٹا، صبح صبح کیوں چلا رہی ہو؟ بوا جی بوکھلائی اس کی چیخوں سے پریشان ہو کر کمرے میں آئی تھی۔ بوا جی جلدی آئیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میرے ایئر رنگز ڈھونڈ کر دیں جو بابا جان تھائی لینڈ سے لائے تھے۔ اچھا تم ہٹو، میں نکالتی ہوں۔ بوا جی اس کے پاس آ گئیں۔ نورالعین نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے ہیئر اسٹریٹنر نکالا۔ بوا جی ایئر رنگ نکال کر اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے بغور نورالعین کو دیکھا۔ جلدی کریں، مجھے آپ سے بالوں میں آئرن بھی کروانی ہے۔ بوا جی اس کے کانوں میں ایئر رنگ پہنانے لگیں، جبکہ وہ اس دوران جلدی ایک ہاتھ میں کپڑوں سے میچ کرتا کڑا پہن رہی تھی۔ بیٹا آج تمہیں کیا ہوا ہے؟ ان کا اشارہ اس کی حد درجہ تیاری پر تھا۔ کیا ہوا ہے مطلب؟ آج میرا انٹرویو ہے، بتایا تو تھا آپ کو۔ وہ تو مجھے پتا ہے، جس دن سے تمہیں کال آئی ہے تم درجنوں مرتبہ بتا چکی ہو یہ بات، پر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس طرح تم شادیوں میں بھی تیار ہو کر نہیں جاتی جس طرح آج یہاں جا رہی ہو۔ بوا جی نے ذرا صاف گو لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ اسے اس تیاری کے حوالے سے اتنا کانشیس دیکھ کر حیران تھی۔ آپ کو نہیں پتا بوا جی، اس طرح کے انٹرویوز کے لیے ٹھیک سے ڈریس اپ ہو کے جانا کتنا ضروری ہے۔ بوا جی بات پر وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑائی، پھر فوراً سنجیدہ انداز میں بولی۔ اچھا بھائی، میں سیدھی سادی گھریلو عورت، مجھے نہیں پتا، تم بہتر سمجھتی ہوگی کیسے تیار ہو کر جانا چاہیے۔ بوا جی سادگی سے بولیں۔
اس کے بعد میرے ہائی ہیلز والے جو وائٹ سینڈلز ہیں وہ بھی نکال دیجیے گا بوا جی۔ بوا جی اس کے بالوں میں آئرن کرنے لگی۔ وہ ہیئر برش پکڑے کھڑی تھی۔ وہ آج حد درجہ کانشیس تھی اپنی تیاری کے بارے میں۔ وہ اچھی لگنا چاہتی تھی۔ اس ایکسائٹمنٹ میں سے یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ ایک انٹرنشپ انٹرویو کے لیے جا رہی تھی، کسی دعوت پر نہیں۔ ہائی ہیلز اور پارٹی ڈریس پہنے 9 بجے امان اللہ کے آفس پہنچ گئی تھی۔ وہ جاب انٹرویو کے لحاظ سے اوور ڈریس تھی۔ اس کے ہاتھوں میں خوبصورت اسٹائلش سے کڑے پہن رکھے تھے، کانوں میں بھی ذرا لمبے لٹکتے ایئر رنگز پہن رکھے تھے، بال آئرن ہو کر کھلے ہوئے تھے۔ آج یہاں نورالعین اور حسان سمیت 10-12 اسٹوڈنٹس انٹرنشپ انٹرویو کے لیے بلائے گئے تھے۔ اسٹوڈنٹس ویٹنگ ایریا میں آرام دہ صوفوں پر بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ ابھی انٹرویو دینے گیا ہوا تھا۔ یہاں پر دروازہ دیوار گلاس کی تھی، اس لیے اس جگہ سے باہر جہاں امان کی وہ 2 سیکرٹریز لمبی سی ڈیسک کے اس طرف بیٹھی کمپیوٹر پر مصروف اور کام کرتی نظر آ رہی تھی۔ یہ میرے ابا کا آفس ہے والی باڈی لینگویج کے ساتھ وہ وہاں پہنچ گئی تھی۔ آخر یہاں کا سی ای او اس کا فیس بک فرینڈ تھا، کوئی معمولی بات تھی۔ اس کو ویٹنگ ایریا میں حسان نظر آیا جو چہرے پر قدرے ٹینشن سی لیے بیٹھا تھا۔ باقی اسٹوڈنٹس کے چہروں پر بھی انٹرویو کا سٹریس اور گھبراہٹ نظر آ رہی تھی۔ حسان کی اس پر نظر پڑی، وہ مسکراتی ہوئی سیدھی اسی کی طرف آ گئی۔ ہائے، وہ مسکرا کر بولی۔ انٹرویو والی مخصوص کوئی گھبراہٹ نہیں تھی اس کے انداز میں، جبکہ باقی اسٹوڈنٹس کی حالت اس سے بالکل مختلف اور گھبراہٹ والی تھی۔ ہائے انا، بس ہم 2 ہی کو یہاں سے انٹرویو کال آئی ہے نا؟ وہ حسان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ویسے سنبل کے پاس بھی کال آنی چاہیے تھی، اس کی جی پی اے بھی بہت اچھی ہے۔ وہ خوشی سے چہکتے بے فکر انداز میں بولے جا رہی تھی۔ حسان بالکل چپ اور خاموش بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے بھائی، یہ منہ بند کر کے کیوں بیٹھے ہو، اور یہ تمہارے فیس پر اتنے ہونق تاثرات کیوں ہیں؟ حسان کو مسلسل خاموش دیکھ کر اس نے اب بغور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ کسی بات پر خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ سی ای او خود انٹرویو لے رہے ہیں۔ حسان نے بہت گھبرا کے اسے جیسے ایک بری خبر سنائی تھی، مگر اس کے لیے تو یہ بہت خوشی کی خبر تھی۔ اس کا دل تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ یعنی امان اللہ، میرا مطلب ہے مسٹر امان اللہ؟ اس نے خوشی بھری حیرانگی سے پوچھا۔ امان اللہ کا نام لیتے ہی اس نے اپنی بے تکلفی کا احساس ہوا تو جلدی سے آگے صاحب کا اضافہ کیا۔ جی ہاں، خفگی، چڑ اور ڈر سب حسان کے انداز میں تھا۔ تو بھائی اس میں اتنی ٹینشن کی کیا بات ہے؟ اس کے چہرے سے تو خوشی ظاہر تھی۔ مسکرا کے مذاق اڑانے والے انداز میں حسان سے بولی۔ یعنی تمہارے خیال میں اس میں کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے؟ میں سمجھ رہا تھا کوئی مینیجر لیول کا بندہ انٹرویو کنڈکٹ کرے گا۔ کبھی سنا ہے سی ای او خود انٹرویو لے رہے ہیں؟ پتہ نہیں ان کو خود انٹرویو لینے کی کیا تک آ گئی۔ حسان نے پریشانی اور چڑچڑے پن سے کہتے ہوئے اسے گھورا۔ بھائی میرے اگر تمہیں سمجھ آ جاتی تو تم ان کی جگہ سی ای او نہ ہوتے یہاں، وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔ وہ تو یہاں آئی ہی امان اللہ کے چکر میں تھی، اس لیے اس نے خود انٹرویو لینے کی بات نے اسے مزید ایکسائٹڈ کیا تھا۔ وہ اس کم عمری میں سی ای او کی سیٹ تک پہنچا ہی اس لیے ہوگا کیونکہ وہ آؤٹ آف دا باکس چیزیں سوچتا ہوگا۔ جو سب کرتے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف کام کرتا ہوگا۔ وہ مزے سے بولی۔ جو بندہ اتنی ینگ ایج میں اس لیول تک پہنچ گیا ہے وہ ہم تم میں سے مختلف تو ہوگا۔ اس کی اپروچ، اس کا کام کرنے کا طریقہ روایتی طریقوں سے الگ تو ہوگا نا۔ اس کو یہ امان کی خاصیت لگی تھی۔ پتہ نہیں تم ایسی چلپل کیسے ہو؟ مجھے تو جب سے یہاں آ کے یہ خبر ملی ہے کہ سی ای او خود انٹرویو لے رہے ہیں سخت ٹینشن ہو رہی ہے۔ حسان پھر سے چہرے پر پریشانی لے کر بولا۔ پھر کچھ چونک کر اس نے نورالعین کو دیکھا۔ اور ویسے تم ان کے خود انٹرویو لینے پر اتنی خوش کیوں نظر آ رہی ہو؟ وہ ابھی یہ سوال پوچھ ہی رہا تھا کہ سامنے نظر آتا دروازہ کھلا اور لڑکا انٹرویو دے کر باہر نکلا جو انٹرویو دینے گیا ہوا تھا۔ حسان سمیت دیگر تمام اسٹوڈنٹس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس اسٹوڈنٹ کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ حسان اور 1-2 لڑکے اٹھ کر اس کے نزدیک گئے، جبکہ نورالعین اپنی جگہ پر ویسی ہی مطمئن بیٹھی رہی۔ یار کیسا رہا انٹرویو؟ کیا پوچھا تم سے؟ حسان نے جلدی سے اس لڑکے سے پوچھا۔ یار بہت مشکل سوال کر رہے ہیں۔ مشکل سے 1-8 سوال کا ہی میں نے صحیح جواب دیا ہوگا۔ ان کی سلیکشن کا معیار بہت سخت ہے، وہ لڑکا منہ لٹکا کے بولا۔ اس لڑکے کی اس بات پر علاوہ نورالعین کے باقی تمام اسٹوڈنٹس ٹینشن میں آ گئے۔ میں اپنی کلاس کا بیسٹ اسٹوڈنٹ ہوں، پر مجھے لگتا ہے میں سلیکٹ نہیں ہو پاؤں گا، وہ لڑکا مایوسی سے بولا۔ سوالات کیا کیا ٹھیک کیے تھے یار، بتاؤ نا، حسان نے پریشانی سے پوچھا۔ فیول کے آکٹین نمبر سے سوال شروع کیے تھے۔ میں ریلیکس کر گیا کہ یہ بندہ تو آسان سوال کر رہا ہے، لیکن پھر جو انہوں نے مجھے پھنسایا، اتنے مشکل اور ٹرکی کوشچن، میرے پسینے چھوٹ گئے۔ لڑکا افسردگی اور غصے میں کے ملے جلے جذبات سے بول رہا تھا۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر باقی تمام اسٹوڈنٹس کے چہروں پر مزید نروسنس اور ٹینشن آ گئی، سوائے نورالعین کے جو اسی طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھے بالکل ریلیکسڈ ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔
اسے کسی بھی طرح کی کوئی نروسنس نہیں تھی۔ انٹرویو مشکل لیا جا رہا تھا، یہ سنتے ہی اسٹوڈنٹس نے اپنے ساتھ لائے انجینئرنگ کی کتابیں، اپنے نوٹس، ساتھ لائے آئی پیڈس جلدی جلدی رٹے مارنے کے لیے کھول دیے تھے۔ سوائے نورالعین کے CEO اس کا فیس بک فرینڈ ہے، اسے کیا ٹینشن تھی؟ اس کے برابر میں حسان موبائل پر گوگل کھولے بیٹھا تھا۔ وہ گوگل پر مختلف سائٹ کھولے کیمیکل انجینئرنگ کی وہ کتابیں اور ٹاپکس جلدی جلدی گھبرا کے پڑھ رہا تھا جو اس نے مختلف اسٹوڈنٹ سے سنا تھا کہ اس پر سوال کیے جا رہے تھے۔ او گاڈ حسان، یہ کیا تم رٹو طوطا کی طرح انرجی، ہیٹ، پریشر اور کمبسشن کے رٹے مارے جا رہے ہو؟ اتنا انڈر پریشر کیوں نظر آ رہے ہو بھائی؟ اس نے بیگ میں سے چنگم نکال کر منہ میں رکھی۔ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ اور تم اتنی ریلیکس بلکہ اوور کانفیڈنٹ کیسے ہو بہن جی؟ حسان جو کہ پہلے سے انٹرویو کے لیے ٹینشن میں تھا، اس کے مذاق اڑانے پر ذرا طنزیہ انداز میں بولا۔ نورالعین نے اسے بھی چنگم آفر کی، اس لیے کیونکہ آئی ایم شیور مجھے یہاں انٹرنشپ مل جائے گی۔ میرا خود پر کانفیڈنس مجھے انٹرنشپ دلوائے گا، وہ حد درجہ اعتمادی کے ساتھ بولی۔ حسان نے چنگم لینے سے انکار کر دیا۔ نورالعین نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے۔ حسان نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر دوبارہ موبائل پر ٹاپک جلدی جلدی پڑھنے لگا۔ وہ جلدی جلدی رٹے مار رہا تھا۔ کچھ سوال آئندہ ملاقات کے لیے بچا لیں، کیا پتہ ہم دوبارہ اسی طرح اتفاق سے کہیں اور ملیں۔ اس کے کانوں میں امان اللہ کی آواز گونجی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ آج تو اس سے ضرور پوچھوں گی کہ مجھے پہلے سے کیسے جانتا ہے، اس نے میرا اسکیچ کیوں بنایا تھا، اور وہ بھی اتنے اچھے اسکیچ بناتا ہے تو آرٹسٹ ہونا چاہیے تھا اسے تو۔ پھر وہ آئل ریفائنری میں CEO کیوں ہے؟ وہ زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا امان اللہ اس سے انٹرویو کے سوال جواب نہیں کرے گا، بلکہ دوستانہ بات چیت ہوگی ان کے درمیان۔ مس نورالعین زماں۔ اسی وقت ایک سیکرٹری اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف آئی۔ اس کے ہاتھ میں فولڈر تھا جس میں اس کا نام لکھا تھا۔ یس، وہ ایکسائٹمنٹ سے مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں سے اندر چلی جائیں، سیکرٹری سنجیدہ اور سپاٹ چہرے کے ساتھ بولی، جبکہ اس کی مسکراہٹ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اوکے تھینکس، آل دا بیسٹ اینا، نروس مت ہونا۔ حسان بیچارہ چونکہ خود نروس تھا، اسی لیے اسے نورالعین کی بھی فکر ہوئی تھی۔ نروس اور میں؟ کیا ہو گیا حسان؟ میں کوئی نروس نہیں ہونے والی۔ آئی ایم ایکچولی سو ایکسائٹیڈ فار دس انٹرویو، آئی ایم شیور آئی ول ڈو ویل، وہ حد درجہ اعتماد کے ساتھ بولی۔ گڈ لک، حسان تفکر سے بولا۔ میر فاروق اپنے آفس میں تھے۔ وہ کانفرنس روم میں سربراہی کرسی پر براجمان تھے۔ کانفرنس روم کی طویل میز پر ان کی دائیں بائیں ان کی کمپنی کے ڈائریکٹرز بیٹھے تھے۔ کسی کے سامنے اس کا لیپ ٹاپ رکھا تھا، کسی کے سامنے آئی پیڈ اور کوئی نوٹ پیڈ اور پین لے کر بیٹھا تھا۔ آج یہ میٹنگ کال کرنے کی وجہ آپ تمام ڈائریکٹرز کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرنا ہے۔ ہماری کمپنی بچوں کے لیے جو نیا نرشمنٹ ٹونک بنا رہی تھی، اس کے حوالے سے بری خبر ملی ہے۔ میر فاروق کی آنکھوں کا تاثر ان کی ناخوشی کو ظاہر کر رہا تھا۔ ہم نے اس ٹونک کے اس بیچ کا ایک سیمپل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھیجا تھا، ہمیں وہاں سے کلیئرنس نہیں ملی۔ ان کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ سر، کیا وجہ بتائی گئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کی؟ ہمایوں جو کہ میر فاروق کی کمپنی میں ڈائریکٹر تھا، اس نے پوچھا۔ وجہ یہ بتائی گئی ہے، اس سیمپل میں کچھ ایسے اجزاء پائے گئے ہیں جو کہ بچوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ میر فاروق کی اس اطلاع پر تمام ڈائریکٹرز بے چین ہوئے تھے، جبکہ وہ کمپوز تھے۔ ہاں، آنکھیں ان کی ناراضگی کو ظاہر کر رہی تھیں۔ سر، ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ تو ہماری کمپنی کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ ہم تو پہلے ہی اس ٹونک کی مینوفیکچرنگ شروع کر چکے ہیں۔ 500 ملین، کم از کم بھی ہمیں 500 ملین کا نقصان ہوگا۔ میر فاروق نے سنجیدگی سے کیلکولیشن بتائی۔ سر، یہ تو بہت افسوسناک خبر ہے، ہماری کمپنی کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ تمام ڈائریکٹرز کے چہروں پر افسوس اتر آیا۔ سبھی اس نقصان کی اطلاع پر ناخوش اور فکر مند تھے۔ میر فاروق کے دائیں طرف بیٹھے مخصوص صاحب جو ان کی کمپنی میں چیف انٹرنل آڈیٹر تھے، وہ اس اطلاع پر چونکے نہیں تھے، گویا انہیں اس میٹنگ سے پہلے ہی کمپنی کو ہونے والے اس حالیہ نقصان کی اطلاع مل چکی تھی۔ ایسا کس طرح ہوا؟ کیا ہمارے پروڈکشن پلانٹ پر کوئی غیر ذمہ داری اور لاپرواہی برتی گئی، یا کسی اور جگہ مسئلہ پیدا ہوا؟ اب یہ ساری صورتحال تو ہمیں انکوائری کے بعد ہی پتہ چل سکے گی۔ اس وقت اہم سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جنید صاحب، آپ کیا رائے دیں گے؟ میر فاروق کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ وہ نقصان پر جذباتی ہوئے بغیر اپنا لاہ عمل طے کر رہے تھے۔ ایک ڈائریکٹر ان کی طرف دیکھ کر بولا، سر، بحیثیت ڈائریکٹر مارکیٹنگ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ فوراً روک دی جائے۔ اس کی ہر طرح سے مارکیٹنگ اور پروڈکشن کو فوراً روک دیا جائے، اور کمپنی کی طرف سے پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک پریس ریلیز کیا جائے جس میں لکھا ہو کہ چند ناگزیر وجوہات کی وجہ سے اس پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ کو فی الحال روک دیا گیا ہے، اور جیسے ہی حالات درست ہوئے اس ٹونک کی مینوفیکچرنگ پھر سے شروع کر دی جائے گی۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ نے موقع کی مناسبت سے تجویز پیش کی۔
سر میرے خیال میں موجودہ حالات میں یہ ایک بہتر تجویز ہے، ایک دوسرا ڈائریکٹر فوراً بولا۔ کیا تمام ڈائریکٹر اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں؟ میر فاروق نے تمام ڈائریکٹرز کی طرف باری باری دیکھا۔ یس سر، تمام ڈائریکٹرز نے اپنی اپنی گردن ہلائی۔ اوکے، تو پھر بورڈ کی اس تجویز کو منظور کرتا ہے۔ فی الحال ہم اپنے نرشمنٹ ٹونک کی ہر طرح کی مارکیٹنگ اور پروموشن کو روک کر اس کی مینوفیکچرنگ کو بھی فی الحال روک رہے ہیں۔ میر فاروق سنجیدہ چہرے کے ساتھ بولے۔ بظاہر ان کے تاثرات ایسے تھے کہ اس نقصان سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جبکہ ان کو بہت فرق پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا جانتے تھے، اپنی ناخوشی اور غصے کو اندر ہی اندر دبائے گئے تھے۔ کسی پر اپنا غم و غصہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، مگر ان کے اس نقصان کو جو کوئی بھی ذمہ دار ہے، جس کی لاپرواہی سے یہ نقصان ہوا ہے، اس کو انہوں نے اچھی طرح ٹھیک کر دینا ہے۔ مگر وہ بہت ذہین آدمی تھے جو اپنے جذبات کا اظہار کر کے کبھی نہیں کرتے تھے۔ امان اپنے شاندار سے آفس میں بڑی سی میز کے پیچھے اونچی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کا اسسٹنٹ اس کے دائیں طرف ایک فائل لیے کھڑا تھا، وہ کچھ پیپرز سائن کر رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ ایسے میں نورالعین کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی ہائی ہیلز کی ٹک ٹک فرش پر بہت زور سے گونجی تھی، جس سے ایک دم خاموشی والا ماحول ٹوٹ گیا تھا۔ امان اور آفس اسسٹنٹ دونوں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ نورالعین لبوں پر مسکراہٹ لیے اندر آ رہی تھی۔ امان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں نورالعین کی ہائی ہیل کی ٹک ٹک پر واضح ناپسندیدگی ابھری تھی، جسے نورالعین نے نوٹس نہیں کیا۔ آفس اسسٹنٹ نے ایک انٹرن کی اس حد سے زیادہ پراعتماد انداز میں انٹرویو دینے آنے کے لیے اس لڑکی کو خاصی حیرانگی سے دیکھا۔ اسے اس لڑکی کی ذہنی حالت پر شک ہوا تھا۔ ایک تو اس قدر سج دھج کے آئی ہیں محترمہ، اوپر سے آنے کا انداز ایسا جیسے دوست سے ملنے آئی ہے۔ السلام علیکم۔ نورالعین نے دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ امان نے بغیر مسکراہٹ، سنجیدہ اور سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں یہاں انٹرنشپ کے لیے آ گئی۔ ہماری اگلی ملاقات آپ کے آفس میں ہونی تھی۔ نورالعین انتہائی دوستانہ انداز میں بولی۔ آفس اسسٹنٹ کی حیرانگی قابل دید تھی۔ اوور کانفیڈنٹ کا بھی کیا لیول تھا بھائی یہ تو۔ پلیز ہیو اے سیٹ۔ نورالعین کو بیٹھنے کا کہہ کر امان اللہ اسسٹنٹ کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کا انداز سنجیدہ اور سپاٹ تھا، وہ مسکرایا تک نہیں تھا۔ لیٹرز ڈرافٹ ہو گئے تو انہیں آج ہی ڈسپیچ کروائیں۔ نورالعین کو نظر انداز کیے وہ اسسٹنٹ کی جانب متوجہ رہا۔ نورالعین اس کے اس انداز پر ذرا حیران ہوئی۔ وہ قدرے سنبھل کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ یس سر، میں کرواتا ہوں۔ ہاشمی صاحب سے کہیں کوٹیشن مجھے لنچ سے پہلے لا کر دکھائیں۔ 4 بجے مجھے میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ امان پیپرز پر نظریں دوڑاتا بولا۔ جی سر، اسسٹنٹ نے احترام سے جواب دیا۔ نورالعین اس دفتری گفتگو کے دوران حیران پریشان سی چپ بیٹھی تھی۔ امان جیسے اس کی وہاں موجودگی اکثر فراموش کر چکا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا کیوں نہیں، اور ایسے سرد سپاٹ اور غیر دوستانہ تاثرات آخر کیوں دے رہا ہے؟ امان کا سرد سپاٹ رویہ محسوس کر کے وہ تھوڑا غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ امان تمام کاغذات پر سائن کر چکا تو اسسٹنٹ اس کے سامنے سے فائل اٹھانے لگا۔ نورالعین اس دوران منہ بند کر کے خاموش بیٹھی رہی۔ نورالعین کو امان ایک سختگیر باس لگ رہا تھا۔ آفس اسسٹنٹ فائل اس کے پاس سے اٹھا کر وہاں سے چلا گیا تو امان نے سنجیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نورالعین کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ دوستانہ انداز میں مسکرائے یا سیریس ہو کر بیٹھی رہے۔ میں آپ کی سی وی دیکھ سکتا ہوں؟ امان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی پہچان لینے والا دوستانہ تاثر نہیں تھا۔ جی۔ نورالعین نے اس کے سرد سپاٹ انداز سے چونک کر جلدی سے اپنی فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ ابھی تک حیران پریشان تھی کہ یہ بندہ آخری بار گولف کورس میں اس سے اتنا فرینڈلی ہو کر ملا تھا اور آج ایسے بیہیو کر رہا تھا جیسے اسے جانتا نہ ہوں۔ آپ کی جی پی تو اچھی ہے۔ امان نے اس کی فائل اپنے سامنے کھولی، سی وی کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں بولا۔ خیر مس نورالعین، ٹیل می اباؤٹ یور سیلف۔ اس نے نظر اٹھا کر باقاعدہ اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو باقاعدہ ایک فارمل قسم کا انٹرویو لینے لگا تھا نورالعین کا۔ نورالعین کو برا لگا۔ بدتمیز نہ ہو تو یوں برتاؤ کر رہا تھا جیسے جانتا نہ ہو۔ نورالعین نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر طنزی انداز میں بولنا شروع ہوئی۔ جیسے جتا رہی ہو اگر تم میرے بارے میں نہیں جانتے تو اب میں بتا دیتی ہوں۔ میں کراچی میں پیدا ہوئی۔ میں نے لیکن امان نے بیچ میں سے روک دیا۔ 1 منٹ مس نورالعین، میں نے آپ کی آٹو بایوگرافی سنانے کے لیے نہیں۔ آپ کراچی میں پیدا ہوئی اور ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، یہ تو آپ کی سی وی میں بھی مجھے پتہ چل رہا ہے۔ مجھے وہ بتائیں جو آپ کی سی وی میں مجھے نہیں پتہ چل رہا۔ ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ امان کی آنکھوں میں ابھری۔ سر، مجھے انجینئرنگ شروع سے فیسینیٹ کرتی تھی۔ آفٹر آل انجینئرنگ از آل اباؤٹ یوزنگ دا پاور آف سائنس ٹو میک دا لائف بیٹر فار مین کائنڈ۔ نورالعین بہت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ اسے امان کا انداز برا لگا تھا، وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ امان نے جواباً صرف گردن کو ہلکا سا ہلایا۔ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ نورالعین کے جواب سے امپریس ہوا تھا یا نہیں۔ آپ کے خیال سے
کیا اہم خصوصیات ہونی چاہیے کیمیکل انجینئرنگ میں؟ امان نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ اس کے پاس پرابلم سالونگ اسکلز اور گڈ انالیٹیکل ہونی چاہیے، اور کریٹیوٹی اور مینجمنٹ اسکلز بھی ضرور ہونی چاہیے۔ نورالعین پورے اعتماد کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اور آپ کے خیال میں یہ سب خصوصیات آپ میں ہیں؟ بظاہر امان کا انداز سنجیدہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ جی، نورالعین اسی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، امان نے اگلا سوال پوچھا، آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ پیٹرولیم ریفائنری اینڈ پیٹرو کیمیکلز، نورالعین نے سنجیدگی سے بولا۔ امان کا چہرہ بے تاثر رہا۔ کافی بھجوائیں، وہ انٹرکام پر سنجیدگی سے بولا۔ چلو، اسے دوستی اور مہمانداری کا خیال تو آیا۔ کافی کا سن کر اس نے دل میں سوچا، مگر چند لمحوں بعد جو کافی آئی تو ٹرے میں صرف ایک کپ تھا۔ اس نے نورالعین کو کافی یا چائے آفر نہیں کی تھی۔ وہ پرسکون انداز میں کافی کے سپ لینے لگا تھا۔ نورالعین کو بہت برا لگا۔ امان نے اپنے سامنے رکھی ایک آئل ریفائنری کے کسی ٹینک کی آٹو کارڈ 2D ڈرائنگ کا پرنٹ آؤٹ نورالعین کے سامنے رکھا۔ یہ کروڈ آئل اسٹوریج ٹینک کی ایک ڈرائنگ ہے۔ کیا آپ مجھے ڈرائنگ دیکھ کے بتا سکتی ہیں کہ اس میں کیا غلطی ہے؟ یہ پینسل لے لیں اور غلطی کو مارک کریں، امان نے کافی کی سپ لیتے ہوئے کہا۔ پچھلی کافی دیر سے امان اسے اپنی سخت گیر نظروں اور سوالوں کے ذریعے اتنا دباؤ میں لا چکا تھا کہ نورالعین اب اچھی خاصی نروس ہو چکی تھی۔ اس نے امان کے ہاتھ سے ڈرائنگ لے لی۔ امان نے سامنے ہولڈر میں سے نکال کر اسے پینسل پکڑائی۔ نورالعین کے کھلے بال بار بار اس کے منہ پر آ کے اسے ڈسٹرب کر رہے تھے، اور ہاتھوں میں جو بھر بھر کے وہ کڑے پہن کر آئی تھی وہ ذرا بار بار اس سے آگے آ کے کلائیوں تک آگے آ کے اسے پریشان کر رہے تھے۔ وہ پینسل پکڑے ہاتھ سے بار بار کڑوں کو کلائی میں پیچھے کر رہی تھی، بال بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ امان کافی کے سپ لیتے اس کی حرکت کو بغور نوٹس کر رہا تھا۔ انالیٹیکل اینڈ پرابلم سالونگ اسکل کے ساتھ ساتھ ایک انجینئر کے لیے ضروری ہے کہ وہ کارپوریٹ کلچر کو بھی سیکھے۔ این انجینئر شوڈ لک اینڈ بیہیو لائک این انجینئر۔ اسے کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ وہ انجینئر ہے۔ اس کا لباس، اس کی اپیرنس ہی بتائے کہ وہ انجینئر ہے اور اپنی انجینئرنگ کی جاب کرنے جا رہا ہے، کسی فیشن شو میں حصہ لینے نہیں۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کی کارپوریٹ دنیا میں ہر پروفیشن کو اپنے پروفیشن کا ڈریس کوڈ فالو کرنا چاہیے؟ امان نے سنجیدگی سے اس کی تیاری پر طنز کیا۔ نورالعین کا چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑا۔ اسے دل ہی دل میں امان پر سخت غصہ بھی چڑھا۔ وہ کون ہوتا ہے اس پر طنز کرنے والا؟ میرا خیال ہے آپ کو ڈرائنگ دیکھنے میں مشکل ہو رہی ہے، رہنے دیں۔ امان کی نظروں کا تاثر یہ کہہ رہا تھا کہ رہنے دو، تم سے نہیں ہوگا۔ اس نے ڈرائنگ نورالعین کے آگے سے ہٹا لی۔ یہ بتائیں، پاکستان کے کروڈ آئل میں کیا خرابی ہے؟ ایک لمحے کے وقفے کے بعد امان نے اس سے اگلا سوال کیا۔ یہ وزن میں ہلکا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا ہم اسے یہاں کی آئل ریفائنریز میں استعمال کر سکتے ہیں؟ امان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ نہیں، اسی سنجیدگی سے نورالعین نے جواب دیا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہے، آپ کا جواب غلط ہے۔ امان اس کی طرف دیکھ کر فوراً بولا۔ خیر، مس نورالعین اپنی کتابی معلومات کو درست کر لیں۔ AK سمیت پاکستان کی اکثر ریفائنریز یہاں کا کروڈ آئل ہیوی کروڈ آئل میں ملا کر استعمال کرتی ہیں۔ امان کی آنکھوں میں تنزیہ بات موجود تھی۔ نورالعین اس وضاحت پر خاموش رہی۔ خرابی تو آپ نے بتا دی، کیا کوئی خوبی بھی ہے پاکستان کے کروڈ آئل میں؟ امان نے مزید سوال کیا۔ اس کی نظروں کا تاثر مسلسل نورالعین کو یہ احساس دلانے والا تھا کہ تم کیمیکل انجینئرنگ کی ABC بھی نہیں جانتی۔ اس میں سلفر کم ہے۔ اس کی آنکھوں کے طنزیہ انداز کو نظر انداز کیے نورالعین سنجیدگی اور اعتماد سے بولی، اور سلفر کم ہونے سے کیا ہوگا؟ امان ایک بار پھر اپنے سوالوں سے اس کو پھنسا چکا تھا۔ پولیوشن کم ہوگا۔ نورالعین کو بولتے بولتے اپنے پہلے والے غلط جواب کا احساس ہوا تھا۔ یہ اتنی بڑی خوبی آپ کو پاکستان کے کروڈ آئل کی پتہ ہے، پھر بھی آپ کو لگتا ہے یہاں کی آئل ریفائنریز پاکستان کا کروڈ آئل یوز نہیں کریں گی، جبکہ یہ تو ہمیں اکانومیکل بھی پڑے گا۔ امان طنزیہ انداز میں زیر لب مسکرایا۔ آپ اسٹوڈنٹس کتابوں میں سب چیزوں کے سارے فائدے نقصان پڑھ کر آتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پریکٹیکلی اس سب کو یہاں ہم آئل ریفائنریز میں امپلیمنٹ کیسے کریں گے، آپ لوگوں کو بالکل نہیں پتہ۔ کتابی علم ہے آپ لوگوں کے پاس ابھی، امان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ وہ دل ہی دل میں پیچتاب کھا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس طنزیہ انداز پر امان کو کھری کھری سنا دے، مگر وہ خون کے گھونٹ پیتی بیٹھی رہی۔ اس سے بکواس انٹرویو اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیا۔ وہ انٹرویو کے بعد بہت جلی بھنی امان کے آفس سے باہر نکلی۔ اندر امان کے سامنے وہ غصے کا اظہار نہیں کر سکی تھی، مگر اب اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دوبارہ اس کے دفتر میں جائے اور اس کا سر پھاڑ کر آ جائے۔ کیا رہا ہے نا؟ کیسا ہوا انٹرویو؟ حسان اسے دیکھتے ہی جگہ سے اٹھا۔ بکواس کمپنی، بکواس CEO اور بکواس انٹرویو۔
آئی واز سچ این ایڈیٹ، جو اس سڑی ہوئی کمپنی میں انٹرویو دینے آئی۔ بغیر پرواہ کیے وہ زور سے بولی۔ وہاں بیٹھے باقی اسٹوڈنٹس اس کے جلالی انداز کو حیران پریشانی سے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ ریسیپشن پر بیٹھی سیکرٹری تک کو اس کی آواز پہنچ گئی۔ آہستہ ہے نا، کیا ہوا ہے؟ کوئی سن لے گا یار، حسان نے اسے زور سے بولتے ہوئے گھبرا کر فوراً اسے ٹوکا۔ سنتا ہے تو سنے، ڈیم کیئر۔ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ وہاں بیٹھے باقی اسٹوڈنٹ سے چال چپ سے ہکا بکا دیکھ رہے تھے۔ وہ غصے سے اپنی ہائی ہیل ٹک ٹک کرتی وہاں سے تیز قدموں سے جا رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے کوریڈور میں جا رہی تھی۔ اس کی ہائی ہیل کی ٹک ٹک کوریڈور میں دور دور تک گونج رہی تھی۔ کوریڈور میں سامنے ہی لفٹ تھی اور لفٹ پر کچھ آگے سیڑھیاں بھی تھیں۔ یار بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا؟ ایسا کیا کہہ دیا سی ای او نے جو تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ حسان تیزی سے اس کے پاس آیا۔ یہ آدمی خود کو سمجھتا کیا ہے؟ مجھے بول رہا ہے کہ انجینئر دکھتی نہیں ہوں، ساؤنڈ نہیں کرتی، اور میری نالج بالکل زیرو اور کتابی ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ پریکٹیکل نالج حاصل کرنے کے لیے، ایکسپوجر لینے کے لیے، سیکھنے کے لیے اسٹوڈنٹس انٹرنشپ کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ اسی بھڑکتے ہوئے انداز میں بولی۔ وہ انٹرویو لینے نہیں، اسٹوڈنٹ کی حوصلہ شکنی کرنے بیٹھا ہے۔ اس کا دل بری طرح جلا ہوا تھا۔ بھاڑ میں گیا امان اللہ، اور بھاڑ میں گئی اس کی فیس بک کی دوستی۔ مجھے میری کلاس کے قابل اسٹوڈنٹس کو اپنے انداز اور رویے سے یہ ظاہر کر رہا ہے جیسے میں بہت ڈفر اور نکمی ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ جا کر امان اللہ کا گلا ہی دبا دے۔ اینا آہستہ یار پلیز۔ حسان اسے شیشی کر کے مسلسل آہستہ بولنے کے اشارے کر رہا تھا، مگر نورالعین کو طیش اور غصے میں اس بات کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ اسی وقت امان اپنے آفس سے باہر نکلا اور ریسیپشن پر سیکرٹری کے پاس رکا۔ میں بابا جان سے بولوں گی نا، وہ ایسے ہی کھڑے کھڑے مجھے جس کمپنی میں بولوں گی وہاں انٹرنشپ دلوا دیں گے، اور وہ اس کمپنی ان کی سڑی ہوئی کمپنی سے تو کہیں گنا بہتر ہوگی۔ ریسیپشن ڈیسک تک اس کی آواز پہنچ گئی۔ امان کو وہاں سے نورالعین اور حسان کی پش نظر آ رہی تھی، جبکہ نورالعین اور حسان اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ امان زیر لب مسکرایا۔ حسان ڈو یور سیلف اے فیور، اس مغرور اور روڈ آدمی کو انٹرویو نہ دو، رکھے اپنی بوگس کمپنی اپنے پاس۔ یار تم یہاں کھڑے ہو کر یہ باتیں مت کرو، حسان نے ادھر ادھر دیکھ کر اسے ٹوکا۔ نورالعین اس کا ٹوکنا نظر انداز کر کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اور یہ تم سیڑھیوں سے کیوں جا رہی ہو؟ یہ اتنی بڑی لفٹ سامنے نظر نہیں آ رہی؟ میری مرضی، میں لفٹ سے جاؤں یا سیڑھیوں سے، وہ چڑچڑے انداز میں بولی۔ پاگل ہو گئی ہے یہ تو، حسان نے کندھے اچکائے، جبکہ پیچھے ریسیپشن پر اپنی سیکرٹری کے پاس کھڑا امان اس سے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ مس شائستہ، مجھے ابھی پلانٹ پر جانا ہے، آپ کاظمی صاحب سے کہیے باقی انٹرویوز لے لیں۔ یس سر، سیکرٹری نے مؤدب ہو کر سر ہلا دیا۔ جس کا انٹرویو اس نے لینا تھا وہ اس کا انٹرویو لے چکا تھا، اب اسے باقی اسٹوڈنٹس کے انٹرویو لینے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میر فاروق کانفرنس روم میں ڈائریکٹرز کے ساتھ میٹنگ ختم کرنے کے بعد آفس میں داخل ہوئے۔ وہ جو ابھی اپنا غصہ دبائے ہوئے تھے، اب آفس میں آتے ہی کمپنی کو ہونے والے نقصان پر سخت طیش میں دکھائی دے رہے تھے۔ مقصود صاحب میرے پاس آئیں فوراً۔ جی سر، میں ابھی آتا ہوں۔ میر فاروق فون بند کرتے ہوئے اپنی کرسی پر آ کے بیٹھ گئے۔ میز پر ڈھک کر پانی میں گلاس موجود رکھا ہوا تھا، اسے اٹھا کر پانی پینے لگے۔ سیمپل ٹیسٹنگ کے دوران ہماری ٹونک میں جو کیمیکل پائے گئے ہیں وہ ایکسپائرڈ تھے، میر فاروق نے سنجیدگی سے مقصود صاحب کو اطلاع دی۔ کیا سر؟ ایکسپائرڈ؟ میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس خبر کو لیک ہونے سے رکوا لیا ہے، اور بورڈ میٹنگ میں میں نے دانستہ طور پر یہ بات چھپائی کہ ہماری خرابی را مٹیریل میں تھی۔ یہ کانفیڈینشیل بات ہے مقصود، اسے تم نے کمپنی کے اندر کہیں بھی لیک ہونے نہیں دینا۔ جی سر، میں چاہتا ہوں تم اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرو۔ میں اس معاملے کی مکمل تحقیق کرنا چاہتا ہوں، پورے کانفیڈینشیل طریقے سے۔ ہم نے جرمنی کے جس سپلائر سے را مٹیریل خریدا تھا، اگر ان کے پاس تحقیق کے لیے تمہیں جرمنی بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ ہمارے ساتھ اس دھوکے کا ذمہ دار سپلائر ہے یا ہماری کمپنی میں سے کوئی؟ میں دستاویزی ثبوت کے ساتھ اس مجرم کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ ان کے لہجے کی سنگینی سے واضح تھا کہ وہ خود کو نقصان پہنچانے والے کو کسی قیمت پر معاف نہیں کریں گے۔ کمپنی میں کسی ڈائریکٹر کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہو، کہیں پر بھی کسی جگہ پر کوئی ہلکی سی بھی بھنک نہ ہو کہ تم اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہو۔ سر آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، مقصود سنجیدگی سے بولا۔ بزنس میں بھروسہ خود پر بھی نہیں کرتا مقصود، مگر بحیثیت چیف انٹرنل آڈیٹر یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کمپنی کو اس نقصان کے ذمہ دار کا نام تم مجھے ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ لا کر دو۔ سر میں آپ کو اس کے سارے معاملے کی سالڈ رپورٹ جلد سے جلد پیش کروں گا، مجرم کا نام آپ کے سامنے ہوگا۔ مجھے 1 مہینے کے اندر اندر تمہاری انکوائری رپورٹ چاہیے مقصود، وہ بھی دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ۔ یس سر۔ سر اگر سپلائر ذمہ دار ہو تو ہمیں اس جرمن کمپنی کے خلاف لیگل ایکشن لینا ہوگا، اس کے لیے بھی ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہونے چاہیے۔ میر فاروق نے خاموشی سے گردن ہلائی، مگر ان کی آنکھوں کا تاثر بتا رہا تھا کہ وہ سپلائر سے زیادہ اپنی کمپنی میں سے کسی کو نقصان کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک گہرا شک اور غصہ نظر آ رہا تھا۔
میر فاروق آفس سے گھر واپس جا رہے تھے۔ گاڑی علی بخش چلا رہا تھا۔ میر فاروق خاموش اور سنجیدہ تھے۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ تھی۔ ان کی نظروں کے سامنے آج کانفرنس میٹنگ کا منظر ابھرا جب انہوں نے ڈائریکٹرز کو ان کی پروڈکٹ کی کلیئرنس نہ ملنے کی خبر دی۔ اس پر ہمایوں، جو کہ ان کے بائیں طرف تیسری کرسی پر بیٹھا تھا، لمحے بھر کے لیے کچھ بے چین ہوا تھا۔ اس نے اپنے سامنے رکھے پانی کے گلاس کو اٹھا کر ایک گھونٹ پانی پیا، پھر بلا وجہ سامنے نوٹ پیڈ پر رکھا پین ہاتھ میں اٹھا لیا اور اسے خواہ ہاتھ میں ہلکا سا گھمایا تھا، جیسے اپنی نروسنس پر قابو پا رہا تھا۔ میر فاروق لوگوں کے چہرے پڑھنے میں ماہر تھے۔ ان کی چھٹی حس اور ذہانت انہیں ہمایوں کی اس بے دہانی میں ظاہر کی گئی بے چینی کا احساس دلا رہی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے نا صاحب؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ علی بخش نے گاڑی چلاتے چلاتے اپنے مالک کو بغور دیکھا۔ میر فاروق اپنے ماتھے کو اضطرابی انداز میں مسل رہے تھے۔ طبیعت ٹھیک ہے علی بخش، بس تھوڑا اپسیٹ ہوں۔ کمپنی کو 30 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، وہ بھی کسی ایک شخص کی وجہ سے۔ میر فاروق دبے دبے غصے سے بولے۔ وہ ہر کسی کو خود سے فاصلے پر رکھتے تھے، مگر علی بخش ان کا وفادار ملازم تھا، برسوں سے ان کے ساتھ تھا، اس سے وہ ہر بات شیئر کر لیا کرتے تھے۔ اتنا قریب ان کے کوئی بھی نہیں تھا جتنا علی بخش تھا۔ اتنی جرت کس کی ہے صاحب؟ جرت پر تو میں بھی حیران ہوں علی بخش، مجھے دھوکہ دینے والے کی جرت پر بہت حیران ہوں۔ میر فاروق دبے دبے غصے اور حقارت سے بولے۔ آپ بندے کا نام بتائیں صاحب، میں اسے اس دھوکے کا ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ 10 نسلیں یاد کرے گا۔ علی بخش بھڑک کر بولا۔ اس کے مالک کو کوئی نقصان دے علی بخش، اس کی نسلیں برباد کر دے گا۔ نہیں علی بخش، اس کی ضرورت نہیں۔ ابھی تو خیر صرف میرا شک ہے، میرے پاس کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، بس میری چھٹی حس مجھے ہمایوں افضل کے خلاف شک کرنے پر مجبور کر رہی ہے، لیکن اگر ثبوت اس کے خلاف نکل بھی آیا تو بھی میں اس معاملے کو دوسری طرح ہینڈل کرنا چاہتا ہوں۔ دشمن کو عقل کی مار مارنا بندوق سے مارنے سے زیادہ سمجھداری کا کام ہوتا ہے علی بخش، میر فاروق بہت سنجیدہ اور گھمگیر لہجے میں بولے۔ ان کے چہرے پر مسلسل ایک گہری سوچ رقم تھی۔ جیسی آپ کی مرضی صاحب، میں تو بس آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، کوئی آپ کو دھوکہ دے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ علی بخش انہیں شیشے میں دیکھ کر عاجزی سے بولا۔ آج میں بہت تھک گیا ہوں علی بخش، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میر فاروق علی بخش کی اپنی وفاداری پر تھکاوٹ بھرے انداز میں ہلکا سا مسکرائے۔ آپ حکم کریں سر۔ علی بخش، میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں۔ میر فاروق اپنی گردن سر تھکاوٹ بھرے انداز میں دبا کر علی بخش سے بولے۔ کیا ابھی؟ علی بخش نے چونک کر مالک کی طرف دیکھا۔ ہاں ابھی، اسی وقت۔ میر فاروق کا انداز سنجیدہ اور دو ٹوک سا تھا۔ جی بہت بہتر۔ علی بخش نے سنجیدگی اور ادب سے گردن ہلائی۔ اسلام آباد جانے کے ذکر میں کوئی ایسی بات تھی جو علی بخش اور ان کے درمیان تھی بس۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔